بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ سر میں تیل لگانے، ناخن کاٹنے، سرما لگانے اور چپل پہننے کے آداب۔ بالوں میں اتباع سنت کی نیت سے تیل لگانا۔ تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ بائیں ہاتھ میں تیل کو رکھ کر ابتداً دونوں بھووں پر، پھر پلکوں پر، پھر سر پر تیل لگانا۔ شرح شریعت الاسلام میں پلکوں کے بعد مونچھ اور داڑھی، پھر سر پر لگانے کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل لگاتے اور داڑھی میں پانی سے کنگھا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو پہلے بائیں ہتھیلی میں لیتے، پھر بھووں سے ابتدا فرماتے، پھر پلکوں پر، پھر سر پر لگاتے تھے۔ ناخن کاٹنے کے آداب۔ ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا، ناخن کاٹ کر گندی جگہ پر نہ پھینکنا، ناخن کاٹ کر دفن کر دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں ترتیب ذیل کا لحاظ فرماتے تھے۔ دہنا ہاتھ کہ جب ان کے ناخن کٹوانے لگتے، پہلے شہادت کی انگلی، پھر درمیانی انگلی، پھر اس کے برابر والی، پھر چھوٹی انگلی کے ناخن کاٹتے۔ جب بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنا لگتے تو پہلے چھوٹی انگلی کے ناخن کاٹتے، پھر اس کے ساتھ والی، پھر درمیان والی، پھر اس کے ساتھ والی، آخر میں بائیں ہاتھ کے انگوٹھا اور پھر دہنے ہاتھ کا انگوٹھا۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یوں تو بہت سارے طریقے نقل کیے ہیں، لیکن زیادہ زور اسی طریقہ کے اولا ہونے پر دیا ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے ابتدا پر مکمل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا شفا کا باعث ہے اور بیماری کو دور بھگاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن ناخن کاٹے وہ آئندہ جمعہ تک ناگوار حالات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ سرما لگانے کے آداب۔ سونے سے پہلے سرما لگانا، عصمت سرما لگانا، نہ ملنے پر جو بھی میسر ہو وہ لگا لینا۔ پہلے دائیں آنکھ میں سرما لگانا، طاق عدد کی رعایت کرنا، یعنی ہر آنکھ میں 3 مرتبہ لگانا، یا دائنی ہاتھ میں 3 مرتبہ اور بائیں میں 2 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصمت سرما لگاؤ کہ وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع دہنی طرف کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما لگاتے طاق عدد کی رعایت کرتے ہوئے سرما لگاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ عصمت سرما لگاتے تھے۔ جوتے پہننے کے آداب۔ بنیت سنت جوتا پہننا، جتنا ممکن ہو اتنا جوتے کے ساتھ ہی چلنا، یعنی جوتے پہننے کے مواقع میں بلا وجہ ننگے پاؤں نہ چلنا۔ جوتوں کو صاف رکھنا، یکساں جوتے پہننا، جوتوں میں غلو سے کام نہ لینا، یعنی بہت زیادہ پرتکلف جوتے نہ پہننا، جوتوں میں مشرکین و متکبرین اور آوارہ لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا، مردوں کا زنانہ جوتے اور عورتوں کا مردانہ جوتے نہ پہننا، ایسے جوتے جن پر اللہ و رسول کا نام ہو نہ پہننا، چونکہ اس میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے جو ہلاکت کا باعث ہے۔ دونوں جوتوں کو پہن کر چلنا، یعنی ایک جوتا پہن کر نہ چلے۔ جوتے بائیں ہاتھ سے اٹھانا، پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لینا تاکہ کوئی موذی چیز تکلیف نہ پہنچائے، جیسا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی شریعت میں تعلیم ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو یا دقت ہو تو بیٹھ کر جوتے پہننا۔ جوتے پہننے میں دہنے پیر سے اور نکالنے میں بائیں پیر سے ابتدا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جس میں بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر وضو فرما رہے تھے، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی جوتے پہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے بکثرت پہنا کرو، اس لیے کہ آدمی جب تک جوتے کے ساتھ چلتا ہے سوار ہی شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ستھرے ہیں، صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ حسین ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بحرین کے بادشاہ کسریٰ کو دیا تو اس نے پڑھ کر پھاڑ دیا۔ اس توہین کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ ان کو چکنا چور یعنی ریزہ ریزہ کر دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو دونوں جوتوں کو پہنے یا دونوں جوتوں کو اتار دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا، چنانچہ ایک انصاری شخص آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے دونوں جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بستر پر سونے کے ارادے سے آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہہ بند کے اندرونی حصہ سے چادر یعنی بستر کو جھاڑ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو دہنی طرف سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے ابتدا کرے تاکہ دہنی طرف والا حصہ پہننے میں پہلے اور نکالنے میں آخر ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔